الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور بھی اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے نا، وہ ٹاپک یہ ہے کہ مردار اور سور کا گوشت کس وقت میں کھانا فرض ہے، اور اگر نہیں کھایا تو پھر نہ کھانے والا انسان گناہ گار ہوگا۔ لیکن کیسے ہوگا؟ کیونکہ بھائی سور جو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ اگر اس کے چھینٹے پڑ جائیں یا جو قریب سے گزر جائے، اگر ہمارے بدن پر اس کی چھینٹے، تب بھی انسان جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ سوال نے بڑا جو ہے پیچیدہ موڑ آ گیا ہے دوستو، تو ضرور اس ویڈیو میں آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے، تمام ہی اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور انشاءاللہ تعالی آگے شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ ٹاپک یہی ہے، یہ ہماری اس ویڈیو کا 5واں سوال ہوگا، لیکن اس سے پہلے 4 سوال اور ہیں انشاءاللہ، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ بالکل یہاں سے میں شروع کرتا ہوں دوستو، چھوڑنا مت۔ جو آپ نے ٹاپک، جو ٹائٹل اور جو تھمبنیل آپ نے دیکھا ہے انشاءاللہ تعالی بالکل حقیقت سن لینا، چھوڑنا مت، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال، وہ کون سا مسلمان ہے کہ اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا؟ ذبیحہ مراد یعنی ذبح کیا ہوا گوشت جو ہے نہیں کھایا جائے گا۔ وہ کون سا مسلمان ہے؟ مسلمان بھی ہے لیکن اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ جواب سن لیجئے۔ جواب ہے، وہ شخص پاگل ہے جس کی عقل جاتی رہی، اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ نمبر 189 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں، اب سوال دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ایک صحیح العقیدہ عاقل یعنی اچھی عقل والا بالغ مسلمان نے حلال جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا، مگر اس جانور کا گوشت حرام ہو گیا، کھانا حرام ہو گیا، اس کی صورت کیا ہے؟ یعنی اچھے بالغ بھی ہے اور عاقل بھی ہے، یعنی عقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جانور، مگر اس کا گوشت کھانا حرام ہو جائے گا، تو اس کی صورت کیا ہے؟ تو جواب نمبر 2 سن لیجئے۔ جبکہ محرم نے حالت احرام میں، جبکہ محرم نے یعنی کوئی بھی انسان حالت احرام میں مدینہ شریف میں ہے، عمرے کے موقع پر یا پھر حج کے موقع پر احرام باندھا ہوا ہے، حالت احرام یعنی احرام کی حالت میں کسی شکار کو ذبح کیا، تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جی ہاں، بالکل دھیان سے سنیں انشاءاللہ۔ اب تیسرا سوال ہے، وہ کون سا گوشت ہے کہ جو سنی صحیح العقیدہ غیر محرم کا تسمیہ کے ساتھ ذبیحہ ہے مگر اس کا گوشت کھانا حرام ہے؟ تو تیسرے سوال کا جواب سن لیجئے۔ جو گوشت کے سڑ کر بدبودار ہو گیا، یعنی جو گوشت سڑ کر بدبودار ہو گیا اس کا کھانا حرام ہے، یعنی جس گوشت میں سے بدبو آنے لگی، سڑ جائے، اس گوشت کا کھانا حرام ہے، بھلے ہی وہ ذبیحہ کیا ہوا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اب چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کس صورت میں بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے؟ کس صورت میں بھوک بھی آپ کو لگی ہے اور اس سے بھی آپ نے زیادہ کھانا کھا لیا تو وہ حرام ہو جائے گا، اور کس صورت میں مستحب ہے؟ جی ہاں، تو سوال نمبر 4 کا جواب سنیے۔ شہوت پیدا کرنے کے لیے بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے۔ جی ہاں، اور روزے کی غذا اور روزے کی قوت حاصل کرنے کے لیے یا مہمان کا ساتھ دینے کے لیے اتنا زیادہ کھانا مستحب ہے کہ جتنے سے معدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ جی ہاں، کیونکہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں نا تو آپ اتنا کھا سکتے ہیں جتنا آپ کا معدہ یعنی پیٹ برداشت کر سکے، زیادہ بھی ایک آدھ لقمہ کھا سکتے ہیں، لیکن شہوت پیدا کرنے کے لیے بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارا سوال ہے 5واں، جو ویڈیو کا ٹاپک ہے، وہی سوال، مردار اور سور کا گوشت کھانا کس وقت میں کس صورت میں فرض ہے، اور اگر نہیں کھائے گا تو گناہ گار ہوگا؟ تو جواب نمبر 5 سن لیجئے۔ کسی سے کہا گیا کہ اگر تو مرداری یا سور کا گوشت نہیں کھائے گا، کسی سے بھی کہا گیا کہ اگر تو مردار یا پھر سور کا گوشت نہیں کھائے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اسے غالب گمان ہو، جس سے کہا گیا اسے پکا یقین ہو کہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے گا، تو اس وقت میں اس صورت میں مرداری یا سور کا گوشت کھانا فرض ہے۔ اگر نہیں کھایا اور مار ڈالا گیا تو گناہ گار ہوگا۔ جی ہاں، لیکن
اگر اس کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ اس حالت میں ان چیزوں کا استعمال شرعاً جائز ہے اور ناواقفی کی وجہ سے استعمال نہ کیا اور قتل کر دیا گیا تو گناہگار نہ ہوا۔ بہار شریعت جلد 15 صفحہ نمبر 6 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پورے حوالے کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ اب سوال نمبر ہے 6، کس صورت میں یتیم کا مال کھانا جائز ہے؟ یعنی کوئی انسان یتیم ہے، کوئی بچہ یتیم ہے، تو اس کے لیے بھی ایک وہ صورت ہے جو اس یتیم بچے کا، یتیم انسان کا مال ہم کھا سکتے ہیں، لیکن کیسے جائز ہوگا؟ تو سن لیجئے جواب نمبر 6 انشاءاللہ تعالی۔ جب کہ ولی یا وصی یتیم کا کوئی کام کریں تو اس صورت میں انہیں اپنے کام کی اجرت کی مقدار یتیم کا مال کھانا جائز ہے، جیسا کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ہاں۔ سوال نمبر 7، کس قسم کا پان کھانا حرام ہے؟ پان جو کھاتے ہیں نا، اس کے لیے بھی کس قسم کا پان کھانا حرام ہے؟ تو جواب نمبر 7 سن لیجئے، جس پان پر سیب کا چونا لگا ہو، جس پان پر سیب کا چونا لگا ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ نمبر 701 میں یہ مسئلہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے قلم بند کیا ہے۔ جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 8، وہ کون سا گدھا ہے کہ جس کا گوشت حلال ہے؟ گدھا گوشت ہے نا، وہ کون سا گدھا ہے جس کا گوشت حلال ہے؟ تو جواب نمبر 8 سن لیجئے، جنگلی گدھا کہ جسے گورے خر بھی کہتے ہیں حلال ہے۔ جنگلی گدھا کہ جسے گورے خر بھی کہتے ہیں حلال ہے، جیسا کہ در مختار معاشامی جلد 5 صفحہ نمبر 193 میں یہ مسئلہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے اور پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، اب سوال نمبر ہے 9، کس صورت میں تیجے وغیرہ کا کھانا حرام ہے؟ یعنی جو کوئی انسان مر جاتا ہے اس کے تیجے میں ہم لوگ کھاتے ہیں نا، تو وہ کون سی صورت ہے کہ تیجے وغیرہ کا کھانا ہمارے لیے حرام ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو سن لیجئے انشاءاللہ جواب نمبر 9، جب کہ تیجا وغیرہ میت کے ترکہ سے کیا جائے اور ورثہ میں کوئی نابالغ ہو ہیں تو اس صورت میں تیجے وغیرہ کا کھانا حرام ہے۔ جب کہ تیجا وغیرہ میت کے ترکے سے کیا جائے اور ورثہ میں یعنی وارث اس کا نابالغ ہو تو اس صورت میں تیجے کا کھانا حرام ہے۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، تیجے وغیرہ کا کھانا اکثر میت کے ترکے سے کیا جاتا ہے، اس میں یہ لحاظ ضروری ہے، یعنی میت کے ترکہ یعنی میت کے گھر والوں کی طرف سے، تو اس میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ ورثہ میں کوئی نابالغ نہ ہو ورنہ سخت حرام ہے۔ یوں ہی اگر بعض ورثہ موجود نہ ہو تب جب بھی ناجائز ہے، جبکہ غیر موجود دین سے اجازت نہ لی ہو اور سب بالغ ہوں اور سب کی اجازت سے ہو، کچھ نابالغ یا غیر موجود ہوں مگر بالغ موجود اپنے حصے سے کریں تو حرج نہیں۔ بہار شریعت حصہ 4 میں 169 میں یہ مسئلہ موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں، اب سوال نمبر ہے 10، ایک عادل نے خبر دی کافر کا ذبیحہ ہے۔ سوال، ایک عادل نے خبر دی کافر کا ذبیحہ ہے اور دوسرے عادل نے بتایا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے، تو اس صورت میں گوشت کے متعلق کس کی خبر مانی جائے گی؟ یعنی ایک شخص نے کہا کہ اس جانور کو جو ہے ایک کافر نے ذبح کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس کو جو ہے مسلمان نے ذبح کیا ہے، تو اس وقت میں اس صورت میں گوشت کے متعلق کھانے کے تعلق سے کس کی خبر مانی جائے گی؟ تو جواب نمبر 10 سن لیجئے، جبکہ گوشت کے بارے میں اختلاف ہو تو جو شخص کہے کہ مسلمان کا ذبح کیا ہوا ہے اس کی خبر نہیں مانی جائے گی، بلکہ جو کہے کافر کا ذبیحہ ہے اس کی بات مانی جائے گی اور گوشت کو حرام قرار دیا جائے گا۔ البتہ دوسرے کھانے اور پانی کے بارے میں اگر 2 طرح کی خبریں دی جائیں تو کھانے کو حلال اور پانی کو پاک ہی قرار دیا جائے گا، جیسا کہ در مختار میں ہے اور شامی جلد اول صفحہ نمبر 232 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں، اب سوال نمبر ہے 11 اور آخری، سن لیجئے انشاءاللہ۔ بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کر دیا مگر اس کے باوجود اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہو گیا، اس کی صورت کیا ہے؟ یعنی بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کہا نہیں اور جانور ذبح کر دیا مگر اس کے باوجود بھی اس جانور کا گوشت جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، حلال ہو جائے گا، تو اس کی صورت کیا ہے؟ جواب نمبر 11 اور آخرہ سن لیجئے،
بھول کر بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کر دیا تو اس صورت میں اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہو جائے گا۔ جی ہاں، ہدایہ جلد چہارم صفحہ نمبر 419 میں یہ حوالہ موجود ہے، یہ مسئلہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ ہر روز میں ایسے ہی سوال لے کر کے آپ لوگوں کے درمیان میں پہنچتا ہوں ویڈیو لے کر کے۔ اب آپ کا کام کیا ہے کہ اچھی چیز، یعنی یہ چیز اپنے پاس تک رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں تک ضرور پہنچایا جائے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں بہت کچھ ہم کو جانکاری انشاءاللہ تعالی ملے گی۔ ضرور اللہ خوش رکھے آپ کو، شیئر کریں اپنے دوستوں احباب میں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے کی ویڈیو میں پھر اگلے لے کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔